الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت الأقدام الأمهات رواہ مسند احمد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود سلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بہت شکر کرم احسان و ثنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور بابرکت جمعہ کا دن عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے دنیا میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی بنی اسرائیل کی ایک آیت نازل تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سے آپ کو میرا موضوع واضح ہو چکا ہے ہوگا کہ میں کس پر آج تھوڑا سا اپنی بات کہوں گا کہ آج اپنے معاشرے پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو والدین کے ساتھ بڑا ہی سخت رویہ ہوتا ہے ہمارا۔ اولاد بھی باغی بن چکے ہیں، والدینوں نے بھی تربیت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کو پڑھیں اور سمجھیں، اور صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پڑھا بہت زیادہ ہے، ہم نے بہت علم حاصل کیا ہے، مگر عملی طور پر ہم اس پر کھڑا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے معاشرے کے پاس تمام چیزیں پڑھ کی کتابیں، کتنی انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، مگر عملی طور پر وہ کھڑے ہوتے۔ یہ علم صرف کافی نہیں ہے، علم کے بعد عمل بھی ہونی چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت، حیات سب چیزیں، مگر علم کے بعد کیا ہونی چاہیے؟ عمل۔ اگر علم کم ہی ہوگا مگر عمل کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر برابر عمل ہونی چاہیے۔ مگر ایک چیز ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ علم ہمیں بہت، کتابیں پڑھتے ہیں، باقی چیزیں پڑھتے ہیں، مگر علم سے ہم محروم ہو چکے ہیں، علم ہماری زندگی سے نکل گیا ہے۔ جیسے اپنے ہمارے والدینوں کے حقوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں اپنی توحید کا حکم دیا، وہیں پہ اپنے ساتھ رسالت کا حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ و مقام ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنی توحید کا بیان فرمایا، وہاں پر فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری پیش کرو، اپنے والدین کے ساتھ نرم مزاجی سے بات کرو۔ مگر ہمارے معاشرے میں جس ٹائم دیکھا جاتا ہے تو ہم اس چیز سے بہت کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ پہلے کا مسلمان اور نئے مسلمان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے مسلمانوں میں علم کم تھا، مگر عملی طور پر ہم سے زیادہ کھڑے تھے۔ آج کا مسلمان زیادہ علم والا بن گیا ہے، زیادہ علم انہوں نے حاصل کر لیا، مگر علمی طور پر، عملی طور پر وہ کھڑے ہوتے۔ انہوں نے کتابیں پڑھی، انہوں نے سب چیزیں پڑھی، مگر عملی طور پر وہ کھڑے نہیں ہوتے۔ پہلے کا مسلمان جو ہوتا تھا وہ ایک حدیث سنتا تھا کہ سبحان اللہ کی فضیلت کیا ہے، وہ نہ لڑائی کرتا تھا، وہ نہ جھگڑا کرتا تھا، نہ وہ مسجد میں ایک ادب و احترام سے بیٹھتے تھے، مگر وہ ہماری زندگیوں سے وہ چیز نکل چکی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے پر کہ ہمارا معاشرہ کس کی طرف جا رہا ہے، ڈرگز کون پی رہا ہے،
باقی منشیات میں کون لگا ہوا ہے؟ ہمارے اولاد، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن جو بھی ہے، یہ سارے جسم خارجوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ والدینوں نے اپنے بچوں کی تربیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ پڑھاتے ہیں، بہت پڑھاتے ہیں، اسکولوں کا پڑھتے ہیں، مگر قرآن سے محروم رکھ رہے ہیں بچوں کو۔ کیا رکھ رہے ہیں بچوں کو؟ جس طرح وہ قرآن پڑھوائیں گے نا اپنے بچوں کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انہیں سمجھ آئے گا کہ میرے والد کا مقام کیا ہے، میری والدہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ، ہر ایک جگہ 4 مقامات ایسے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ کیا دیا؟ اپنی عبادت کا حکم دیا، میری عبادت کرو۔ ساتھ ہی میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ کس کا؟ کہ اپنے والدینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 4 مقامات سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اللہ اور بھی کہیں انفرادی طور پر بہت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے والدینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیے میرے لیے سب سے زیادہ مقام کس کا ہے، مجھے سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پہلی مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ کس کے ساتھ؟ فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ، پھر فرمایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ کس کے ساتھ؟ فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ، پھر چوتھی مرتبہ جس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول نے فرمایا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے میرے لیے؟ فرمایا تمہارے باپ کا۔ کس کا؟ تمہارے باپ کا ہے۔ ماں کا کتنی مرتبہ مقام فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 مرتبہ۔ کس کے؟ والد کے مقابلے میں۔ کیوں؟ دیکھیں ماں نے 3 تکلیفیں دنیا میں جھیلی ہوتی ہے۔ کتنی تکلیفیں؟ 3 تکلیفیں ماں نے اس دنیا میں جھیلی ہوتی ہے۔ پہلی تکلیف ہوتی ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو۔ کتنے مہینے؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، حمل میں رکھتی ہے۔ ایک بڑی تکلیفیں ہوتی ہے اس ماں کو، کبھی کروٹ نہیں لے سکتی ہے، کبھی راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، دوائی نہیں کھا سکتی ہے، ہسپتال تک جانا ہے، راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، بڑی مشقت دیکھی ہوتی ہے، مگر ہمیں وہ یاد رہتا؟ ہمیں رکھتا ہم ماڈرن بن گئے، آئی ایم بزی، آئی ایم ڈسٹرب، چلو ماں باپ کو بھیجیں گے کہاں پہ؟ اولڈ ایج ہوم میں بھیجیں گے۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ ماں نے جس ٹائم تمہیں جنا نا، دوسری فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، قرآن میں یہ الفاظ ہے تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھے۔ کتنے مہینے؟ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، وہ تکلیف برداشت کی، وہ مشقت برداشت کی، بیٹنا باقی چیزیں، سیدھے اٹھ نہیں سکتی تھی، جھک نہیں سکتی تھی، کھانا نہیں بنا سکتی تھی۔ آج اسی ماں کو ہم زبان چلو ادھر سے، آج اسی کو ہم آگے سے ٹکرا سے بلا بولتے ہیں، ماں کو بولتے ہیں اس نے کیا کیا ہمارے لیے آج، چلو اس کو رکھو سائڈ میں۔ آج دیکھیں آپ، آج کا معاشرہ ہم ماڈرن بن چکے ہیں، ہم اپنے آپ پر بھاگی بن چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلام سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جب ہم قرآن کھولیں گے نا پھر ہمیں مرتبہ اور مقام سمجھ آئے گا کہ ماں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے ماں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد جس ٹائم ایک بچہ اپنی اس دنیا میں آ جاتا ہے، کس میں آتا ہے؟ دنیا کے اندر آ جاتا ہے، اس وقت کی تکلیف جھیلی۔ 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال دودھ پلانے کا درد برداشت کیا، راتوں کو اٹھی، راتوں کو آپ کے لیے چیخ ایک روتی تھی ماں تو آپ کے لیے اٹھ کر ہسپتال چلا جاتی تھی، مگر آج اسی ماں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو ہمیں اپنے ماڈرن بن چکے ہیں، ہمیں ذہن ہمارا جو ہے نا وہ زیادہ بن چکا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم نے پڑھ لیا، ہم کچھ بن گئے ہیں، مگر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی طور پر کھڑے، عمل آپ کو غفلت سے نکالے گا مگر عملی طور آپ کو جنت تک لے جائے گی۔ اپنے ماں کے ساتھ ہم کرتے ہیں زور ہو چکے ہیں، ماں کے جس طرح کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے نا، اسی طرح ماں کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جس طرح کعبے کی طرف دیکھنا روایت یہ عبادت ہے، اسی طرح سے اپنے والدین کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مگر اس عبادت سے ہم کون سے دور ہے؟ صبح 10 بجے اٹھیں گے، وردی لگائی چلے گئے، صبح فجر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، ظہر نہیں، کون سے دور؟ مگر غلطی کن کی ہے؟ والدینوں کی بھی ہے، کیونکہ والدینوں نے اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دی۔ وہ ان کو بولتے ہیں اسکولوں میں جاؤ، تربیت حاصل کرو، اسکول کی ڈگریاں حاصل کرو، باقی چیزیں پڑھو، مگر آپ کو اس چیز سے دور رہنا، آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ دوسری تکلیف ماں نے دنیا میں جھیلی، کیا جھیلی؟ کہ 2 سال تک آپ کو کیا پلایا؟ دودھ پلایا۔ اس کے بعد بھی بڑا کیا، کیا کیا؟ راتوں کو اٹھتے تھے آپ، جو 6 مہینے ہوتے ہیں نا بچہ راتوں کو اٹھ رہا، آپ یہاں پہ واقف ہوں گے، راتوں کو اٹھتے ہوتے، چیخ رہے ہوتے تھے بچے، پھر ماں اٹھتی تھی، دیکھتی تھی دودھ مت پینا ہے، ڈائپر مت چینج کرنا ہے، باقی چیزیں مت کرنی ہے، ساری ایک چیز دیکھتی تھی۔ ایسے میں ہمارے والدین کا ہم پر سب سے زیادہ احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد
جو ہم پر حق ہے وہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اپنے والدینوں کا حق ہے، وہ ہم حق نہیں اتار پائیں گے۔ ایک یمن سے ایک صحابی آئے ماں کو پیٹھ پر رکھ کر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یمن سے آئے پیدل اور ماں کو سیس پہ رکھا تھا۔ اس ٹائم کی گرمی آپ سوچیے، جس ٹائم عرب میں پرانے زمانے 1400 سال پہلے کی بات فرما رہا ہوں، ماں کو کس کے اوپر لایا؟ کندھوں کے اوپر لایا اور فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اپنے ماں کا حق اتار پایا؟ بولا تم ذرا برابر جو تمہیں ماں وہ رات کو اٹھی تھی نا، اس کا حق بھی تم نہیں اتار پائی۔ ایسا نہیں میری بات آپ کو، ہم اتنا آپ سوچیں کہ ہم نے آج تک ماں باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم باقی چیزیں ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں، کن سے؟ دین سے۔ ہمیں ماڈرن جو ہے نا مغربی تہذیب، انہوں نے ہمیں چیزیں دی، ہمیں سکھایا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ مدرس ڈے، فادرس ڈے، مدرس ڈے کے دن ہم اسٹیٹس لگائیں گے، ریل چڑھائیں گے، اسٹوری چڑھائیں گے، یو آر مائی ریئل ہیرو، فادر باپ کے لیے ماں کو بولی یو آر مائی اینجل، یہ بات۔ مگر ان چیزوں سے کچھ حاصل؟ ماں باپ کی قدر و منزلت اسی حقیقت زندگی میں کرو۔ یہ کہ حتیٰ فرمایا حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ مرنے کے بعد میں ماں باپ کا حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اگر تم لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ اسی دنیا میں آپ نے ان کی وفاداری حسن سلوک نہیں کر پائی نا، مرنے کے بعد میں ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ مگر آج ہم کو دور ہے، ہم چڑھاتے ہیں اسٹیٹس مائی مدر از مائی ریئل، مائی فادر از مائی ریئل ہیرو، باقی چیزیں چڑھاتے ہیں، مگر ان چیزوں سے ہم کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں میرے پر 4 آیتیں نازل ہوئی۔ کتنی آیتیں؟ 4 آیتیں نازل ہوئی سورہ عنکبوت کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پر فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر چکا، میں اسلام قبول کیا میں نے، مگر مجھے جو میری ماں تھی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس نے بھوکی رہنے دی، اس نے بولا میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گی۔ سعد بن ابی وقاص جب تک تم کس پر واپس نہ لوٹ آؤ، کفر پر واپس لوٹ نہ آؤ، تب تک میں کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ زبردستی ان کو کھلایا کرتے تھے، کھانا ان کو حلق تک پہنچاتے تھے۔ کہاں تک پہنچاتے تھے؟ حلق تک پہنچاتے تھے۔ پھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے والدین مشرک ہو، تمہارے والدین کافر ہو تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ یہ کس میں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ سوچے کچھ مشرک کافر ہم ان کو دیں گے اگر ہمارے والدین ویسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں سب سے بڑی نعمت جو ہمارے لیے ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے کہ ہمارے والدینوں کا سب سے بڑا احسان ہی ہے ہمارے پر کہ ہمارے والدینوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ ایمان والا بنایا۔ آپ سوچیں ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، ہم اس ٹائم لا الہ الا اللہ کر رہے ہوتے کہ گھنٹے بجا رہے ہوتے، بجا رہے۔ سب سے بڑا احسان ہے ہمارا ماں باپ کا، مگر آج اس احسان ہمیں بھول چکے، ہم کوسوں دور چلے گئے، ہم ماڈرن بن گئے مگر ہمارا ذہن پرانا جاہل ہوتے ہیں، جاہلوں کی طرح ہمارا بن چکا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں مگر عملی طور پر کھڑے قرآن دیکھیں اگر والدین صبح اٹھیں گے نا فجر کے لیے تو بچے کو والدین اٹھو، پھر یہی بچہ اپنے بچوں کے ساتھ قدر منزلت کرے گا۔ حضرت مفتی قطب عالم نقشبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا، فرماتے ہیں میں نے اپنا واقعہ فرماتے ہیں حضرت نقش ان کے پاس بندہ ایک آیا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو خوب پیٹا، اتنا پیٹا مارتے مارتے میں دروازے تک لے گیا۔ کہاں تک لے گیا؟ دروازے تک۔ باپ نے بولا بس کر بیٹے، کیا بس کر بیٹے، اس کے آگے میں نے اپنے باپ کو ادھر تک گھسیٹا تھا۔ کہاں تک؟ اسی دروازے تک گھسیٹا تھا۔ کہاں؟ اسی طرح۔ اس لیے اب جو اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں نہ کرتا ہے، اب اس کے آنے والے بچے ان سے بدتر اس کے ساتھ کریں گے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آج ہم بن گئے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا لگتا ہے ہم کیا کس کھیت کی مولی ہے، مگر اپنے والدین کا احسان سب سے جانو کہ انہوں نے ایمان والا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ایمان والا بنایا ہے۔ کتنے مسلمان اس ٹائم ہے جو کافر ہیں، جی کتنے مسلمان ان کے والدین بھی کافر ہیں، بچے بھی کافر ہیں، مگر ہمارے والدین کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ ایمان والا بنایا ہے۔ دیکھیں یہ 2 چیز ہے، ایک ہے حقوق اللہ، کیا ہے؟ حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی معاملات سارے آتے ہیں اس کے اندر۔ اس میں کوتاہی چلے گی نہیں، اگر کوتاہی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہوئے بندے۔ مگر یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اس سے بڑی احتیاط رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں حقوق العباد کیا چیز ہے؟ حقوق العباد کیا چیز ہے؟ حقوق العباد میں رشتہ داروں کے حقوق، ہمسائیوں کے حقوق، سب سے بڑا جو حقوق میں آتا ہے نا وہ ہے والدینوں کا حقوق۔ ان کا حقوق
والدین کا حقوق آتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائے گا, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, مگر حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک ہم اس بندے سے یا اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لیں. ہمیں ذہن رکھنا ہے کہ ہمارے آج کل دیکھیں, پچھلی مرتبہ گورنمنٹ نے آرڈر نکالا تھا کہ بچوں کو صبح 7 بجے اسکول جانا ہے. بچوں کے لیے ماں باپ 5 بجے اٹھے 5 بجے کام پر جانا ہوتا تھا, پھر بھی 5 بجے اٹھے اور بچوں کو کھانا پینا سب چیزیں دیتے تھے. ہمارے بچے کسی طریقے سے کچھ ہو تو نہیں رہا ہے, ان کو سب چیزیں دے رہا ہوں میں ان کو. دیکھیے اس کے بعد مگر آج کل کا اولاد, سب سے پہلی ذمہ داری میں بولتا ہوں والدینوں کی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں. اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ دین سکھائیں. اگر دنیا کی طرف ہم لگتے ہوئے نا, دنیا ہماری سروں پر چڑھ گئی ہے. ہماری دنیا جو ہے نا, یہ ہمیں لگتا ہے سارا دنیا پیسہ کپڑا مکان یہ ہماری ضروریات, یہ ہمارا مقصد نہیں تھا, یہ ہماری ضروریات تھی. ہمارا آج کل یہ کیا بن گیا ہے؟ مقصد بن گیا ہے. ہم نے اپنے والدینوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میرا شکر ادا کرو. کس کا شکر؟ میرا شکر ادا کرو. اس کے بعد اپنے والدینوں کا شکر ادا کرو. قرآن کے اندر فرماتے ہیں. مگر ہم اس چیز آج تک ہم نے کسی نے کیا والدین کا شکر ادا؟ کون سو دور ہے ان چیزوں سے. ہمارے والدینوں نے ہمیں ڈگری کروائی, گریجویشن کروائی, پی جی کروائی, 12th پاس کرا, 10th پاس کروایا, مگر آج کے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. آج ہمارے جو والدین کا جو سب سے بڑا حق ہے, دیکھیے ایک اولاد جو ہوتی ہے جس ٹائم اس دنیا سے والد کو جانا ہوتا ہے نا, والدین کا جنازہ بچہ پڑھنا چاہیے. کون پڑھنا چاہیے؟ پہلے حق ہے امام کا, مگر اس کے بعد جو ہے نا کس کا ہے؟ اپنے اولاد کا ہے, بچوں کا ہے. جو دل توڑ کر بچے باپ کے لیے دعا کریں گے نا, جو دل توڑ کر جنازہ پڑھیں گے نا باپ کے لیے, وہ کوئی نہیں پڑھے گا, اتنا بڑا کوئی کیوں نہ ہو جائے گا. مگر کسی کو اپنے دیکھیں جس ٹائم اس دنیا سے باہر چلا جاتا ہے نا, جانے کے بعد پہلے فون لگتا ہے واضح کو, ہیلو یہ ویرائٹیاں رکھنی ہے, باقی چیزیں رکھنی ہے, مگر یہ نہیں یاد رہتا کہ میں والدین کے لیے, والد نے میرے لیے پوری زندگی ختم کی. میرا باپ صبح 9 بجے اٹھ کر چلا جاتا تھا, میں اس کے لیے آپ کروں گا کیا؟ آپ دیکھیں, آپ ذہن آپ توجہ ڈالیں اس چیز پر. مگر ہم کیا بن گئے ہیں؟ ہم باغی بن چکے ہیں. ہم نے اپنے والدین کا حسن سلوک چھوڑ. ہمیں چاہیے کہ اپنے والدینوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل پکڑے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, میرے قرآن میں فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے میری عبادت کرو. اس کے بعد کن کا عبادت؟ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اگر تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تم انہیں اف تک نہ کہو. کیا نہ کہو؟ اف ولا تنہرہما, انہیں اف تک نہ کہو. مگر آج کا بچہ, حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اف کی ایک تفسیر کرتے ہیں, ایک بیان کرتے ہیں کہ اف ہے کیا ہے کیا چیز اف. اس کے آج بھی لکھ رہے ہیں یہ اف جو ہے نا, اف کے اوپر آج بھی کتابیں لکھ رہے ہیں, پوری کتابیں لکھی ہوئی اف کے اوپر, الف یا فا, اف جو ہے نا اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں جو اف ہے نا, ماں بیٹی کے لیے یا بیٹا باپ بیٹی یا بیٹی کے لیے کچھ کام بولے گا, پھر بیٹا وہ کام کرے گا, مگر کرے کیا آج کرتے ہیں نا, کچھ کریں گا, کون کرے گا یہ کام, ہے کہ نہیں؟ اتنا کرنا بھی اپنے والدین کے لیے بہتر کام نہیں ہے. یہ وہی سمجھے گا جس کو دل میں اور دماغ میں دین سمجھا ہوگا, جس نے یہ سمجھا ہوا نا ماڈرن لبرلزم, ہم لبرل بن گئے ہیں, لبرل فریڈم, ہمیں چاہیے آزاد پرست لوگ, ہمیں چاہیے ہم دو ہمارے دو بس اتنے, اور ہمارے دو جو ہوتے ہیں نا بعد میں وہی آپ کو اس تک پہنچا دیتے ہیں, لات مار کے کل وہ اولڈ ایج ہوم تک پہنچا. آج کے جو ماڈرن بچے ہیں نا, انہوں نے 4 چیزیں سیکھی ہے. ایک پہلی چیز ہے اپنے باپ کو کہاں پہ بھیجیں گے؟ اولڈ ایج ہوموں میں. آج بند گیا نا کشمیر کے اندر, یہ وہی کشمیر تھا جس میں باپ اگر کوئی بات بولتا تھا نا, بیٹا 6 مہینے سوچتا تھا میں باپ کو جواب کیا دوں گا. اگر کوئی سڑک تک جانا پڑتا تھا باپ کو پوچھتا تھا باپ میں جاؤں اجازت لوں. مگر آج اس سے ہم کیا چلیں گے, کوسوں دور چلے گئے ہیں, ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نکل گئی ہے. دوسرا میں سنا ہے آئی ایم ڈسٹرب, مجھے ڈونٹ ڈسٹرب می, مجھے ڈسٹرب مت کرو, میں پڑھ رہا ہوں, میں باقی چیزیں کر رہا ہوں. آئی ہیو نو ٹائم, مجھے ٹائم نہیں, مجھے فون کے لیے ہمارے 7 گھنٹے, باپ کے لیے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. آج ہم نے فون کھولا, باز لگایا, مفتی کا حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب کا, حضرت مشتاق احمد بیری صاحب کا, جس کا بھی بیان سنیں گے, مگر عملی طور پر ہم کھڑے ہوتے نہیں ہیں. ہمیں عملی طور پر کھڑا ہونا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے والدینوں کے ساتھ کیا کریں گے, حسن سلوک کریں گے. بنی اسرائیل کا واقعہ پہلے سمجھیں گے کہ بنی اسرائیل کون تھی. جو بنی اسرائیل ہے نا, بنی اسرائیل 2 چیز, ایک ہے بنی اسماعیل, دوسرا ہے بنی اسرائیل.
بنی اسماعیل کون تھی؟ بنی اسماعیل ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی قوم. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ جد امجد تھے. ان سے پہلے 14,000 پیغمبر آئے. کم و بیش کتنے آئے؟ 24,000 پیغمبر آئے. ان کے بعد ان کی پشت میں 1,00,000 کم و بیش پیغمبر آئے. کتنے؟ 1,00,000 پیغمبر آئے. ان کے بعد دیکھیں 1,00,000 پیغمبر آئے. جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تھے ان کے 2 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام. دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام. جو حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام تھے ان کے بیٹے تھے کون؟ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام. جو ان کی پشت میں سے پیغمبر آئے 1,00,000 پیغمبر آئے. کتنے پیغمبر آئے؟ 1,00,000 پیغمبر آئے. کن کی پشت میں سے؟ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کی پشت میں سے. وہاں سے بچا کون؟ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام. وہ ہو گئے کون؟ حضرت اسحاق کی قوم. جو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جو پشت سے پیغمبر آئے وہ کون ہوئے؟ بنی اسرائیل. کون؟ جتنے پیغمبر آئے ان کے بعد وہ سارے کیا؟ ہم سنتے ہیں واقعہ بنی اسرائیل میں شخص تھا, بنی اسرائیل میں, اور ہمیں مگر پتہ نہیں ہے بنی اسرائیل تھے کون. ہم کون ہیں؟ ہم بنی اسماعیل ہے. کون ہے؟ بنی اسماعیل. کیونکہ ہم حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے بعد آخر پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہم ہیں بنی اسماعیل. کون ہے؟ وہ تھے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. 3 نوجوان بارش نہیں گر رہی تھی, سفر پر چلے گئے. ایک جگہ گئے تو پہاڑ آ گئے. پہاڑ کے دامن میں ایک گھار تھا جس کو بولتے ہیں نا کیو تھا, چٹان. اس کے اندر چلے گئے. 3 تھے. بارش لگ گئی, زوردار بارش. چلتے چلتے سفر میں بارش تیز ہو گئی تو اس چٹان کے اندر چلے گئے. وہاں پر گئے تو وہاں دیکھا کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان, بڑا پتھر گر کر آ کر اس دامن کو کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. اس نے اس کو بند کر دیا. اور 3 بنی اسرائیل کے لوگوں کو بند کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ اپنے جو نیک اعمال آپ نے کیے ہیں وہی رکھتے ہیں سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرے گا. کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرنا دے گا. ایک نے اپنا واقعہ فرماتے ہیں, یا اللہ میں جو تھا نا جس ٹائم وہ ایک بندہ اپنا واقعہ فرماتا ہے, حضرت بنی صحیح بخاری کی روایت ہے, کوئی من گڑت حدیث نہیں. آپ پھر بولیں کہاں سے لایا؟ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے. فرماتے ہیں یا اللہ میں نے بہت کچھ کیا. میرے بوڑھے والدین تھے. کیا تھے؟ بوڑھے والدین تھے. میرے بچے تھے اور میری ایک بیوی تھی. ایسا اتنے تھے. مگر میں اپنے والدین, جس میں ایک بکری تھی, وہ بکریوں کے ساتھ چروایا تھا, چروائی کا کام کیا کرتا تھا. وہ بکری کا دودھ نکالتا تھا. یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں اسی عمل سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا, یہ چٹان مت آگے سے ہٹ جائے گی. 3 نے مانگی دعا. اب میں اس کا واقعہ بول رہا ہوں. فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا تو آج یہ چٹان اس مصیبت سے ہمیں دور کر دے. فرماتے ہیں میں چروایا تھا, میری ایک بکری تھی. کیا تھی؟ میں اس کا دودھ نکالا کرتا تھا. میں اپنے والدین کو پہلے دودھ پلایا کرتا تھا, اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا, اس کے بعد اپنے آپ کو دودھ پیا کرتا تھا. میں وہ بنی اسرائیل کا آدمی بولتا ہے, شخص بولتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے ایک دن میں آیا دودھ لے کر اپنے والدینوں کے پاس, بستر کے پاس. میرے والدین بوڑھے تھے, بزرگ تھے, وہ سو چکے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ سو گئے تھے, سوئے ہوئے تھے. میں رات بھر کھڑا رہا ان کے لیے. میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ دودھ رکھا ان کے پاس. میں نے بولا جب تک یہ اٹھیں گے میں ان کو اٹھاؤں گا نہیں تو اٹھا سکتا. رات کو آج کوئی اٹھے گا؟ بچے رو رہے تھے, بچے بلک رہے تھے, بچے رو رہے تھے بھوک کی طرف میں, بابا ہمیں دودھ دے دو. مگر اس نے یہ جرت نہیں کی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گا. اس نے صبر کیا, رکا. اور صبح جس ٹائم اس کے والدین جاگ گئے, ماں اور باپ جاگ گئے, تو پھر انہوں نے اس کو دودھ پلایا. بولا لے لے میرے والد اور والدہ یہ دودھ پیجیے. اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا, اس کے بعد اپنی بیوی کو, اس کے بعد خود کو پیا. اس وجہ سے یہ عطا اللہ, یا اللہ اگر تجھے میری یہ رضا پسند آئی تو ہمیں اس مصیبت سے ہٹا دے. تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی. اس کے بعد باقی 2 کا واقعہ بہرحال مجھے وہ موضوع نہیں ہے. مجھے یہ موضوع ہے کہ والدین کی کیا آپ سوچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرن کے رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ خیر التابعین, خیر التابعین, سب سے بہترین جو ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, جو اس ٹائم کا دور. اس کے بعد آیا خیر صحابہ کا دور, جس ٹائم حضرت عمر فاروق, حضرت 4 خلیفہ آئے ہے کہ نہیں وہ. اس کے بعد آئے تابعین, جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمع. خیر التابعین جو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین تابعین ہے. کیا ہے؟ خیر التابعین ہے. فرماتے ہیں
یہ اپنے والدین کی حکمت کیا تھا، اپنے والدین کے ساتھ بڑی، اس کی والدہ بہت بیمار تھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں اختلاف ہے، اب بہرحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمہ اللہ ہے، اب اس میں جانا نہیں ہے، آپ اس سے عمل ہمیں سیکھنا ہے کہ اس میں فائدہ کیا ملا اس واقعے سے ہمیں۔ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا کے اندر بشارت ملی کہ تم کیا ہو، جنتی ہو، حضرت ابوبکر صدیق جنتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، دوسرے نمبر پر کون تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دنیا میں بشارت ملی کہ آپ کہاں جائیں گے، جنت میں، جنت میں سرٹیفکیٹ لکھ کے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال ان سے فرماتے ہیں ایک یمن کا ایک بندہ آئے گا حج کرنے کے لیے، کیا آئے گا، حج کرنے کے لیے یمن سے ایک بندہ آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، کیا ہوگا، اویس بن عامر ہوگا، اس کے لیے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ ایک صحابی رسول تابعی سے دعا مانگ رہا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے دیکھنے کے لیے، ماں کو فرمایا میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، کیا جا رہا ہوں، ماں اے والدہ میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، بولا اگر وہاں پہ ملے تو جلد ملاقات کر لینا، اگر نہیں ملے تو رکنا نہیں۔ پھر آگے گئے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں پہنچے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گئے ہوئے تھے، پھر آئے واپس، جلدی آئے، ان کے والدین نے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ہوں گے تو ان سے اپنی یہ زیارت کر لینا، اگر نہیں ہوں گے تو فوراً واپس آ جانا۔ سال گزر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، بولتے ہیں اس میں کوئی ہے حضرت یمن کا رہنے والا جس کا نام اویس بن عامر ہے، جس کو کوڑ بیماری لگی، ایک سکے کا برابر اس کو نشان رہ گیا، ہے کوئی اس میں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں نہیں ابھی نہیں آیا۔ سال گزر کے وقت چل رہا ہے، ایک دن آئے، ایک وقت آیا جا رہے تھے، فرمائے ان میں ہے کوئی قرن کا رہنے والا، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اویس بن عامر القرنی، قرن کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے قرنی، ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قرن کا کوئی رہنے والا ہے، پھر آیا فرمایا اے اویس قرنی، بولا آپ ہی اویس قرنی؟ بولا ہاں میں ہی اویس قرنی۔ بولا یہ کون بول رہا ہے مجھے؟ جس ٹائم انہوں نے معلوم کیا، بولا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ کو فرما رہے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ بولا جو یہ تھے نا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیا کرو؟ ایک صحابی دعا کروا رہا ہے، کس سے؟ تابعی سے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، جس کو جنت میں بشارت مل گئی، جس کو دیکھ کر شیطان ڈر جاتے تھے، جس کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو مرتبہ اور مقام تھا وہ مانگ رہا، حضرت ایک تابعی سے دعا مانگ رہے، اے تابعی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، کیا کرنا؟ یہ کس کا قدر و منزلت؟ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے والدینوں کے ساتھ جس ٹائم ہم حسن سلوک کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ پیش کریں گے تو ہمیں یہی قدر و منزلت انشاءاللہ ملے گی۔ اپنے والدینوں کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے کیا بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ جو ماں ہے نا، ماں جنت کا، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، کیا ہے؟ تحت الجنت تحت الاقدام الامہات، ماں کے قدموں کے تلے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور باپ 8 جنت کا دروازہ ہے، کیا ہے؟ جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جس نے اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں اپنے رضامندی کر لیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ ایک چیز اپنے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ آج سے انکساری سے پیش آئے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کا حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان کی لمبی عمر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا سایہ تابع قیامت رکھے۔ اللہ تعالی جن کے والد گزر چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو مغفرت فرما، یا اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔